السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں خوبیاں اللہ کو، جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ معزز حاضرین، بحمدہ تعالی درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہم سورہ فاتحہ کے درس میں چل رہے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ گویا سارے قرآن کا جو نچوڑ ہے، سارے قرآن کی جو اصل ہے، سارے قرآن کا جو ماحصل ہے، وہ سب سورہ فاتحہ میں بیان ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے سارا قرآن پڑھ لیا، اور جو کچھ قرآن کریم میں منشاء حق بیان ہوا ہے وہ ساری منشا رب نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دی۔ اور اس سورہ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر کوئی حافظ، ہر نماز پڑھنے والا اس کا حافظ، سارا قرآن اگر حفظ کر لے تو اس کی قسمت، مگر سورہ فاتحہ کا ہر ایک حافظ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کے برابر، ویران گھر کے برابر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ تو سرکار کا کرم ہے کہ سورہ فاتحہ اس سورت کو یاد کر لیا، سینے میں اتر گیا تو کسی مومن کا سینہ ویران نہیں، آباد ہے، قرآن سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، اور ایک فرشتہ ساتھ میں آیا، تو آپ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو دو نور عطا کیے جو کسی پیغمبر کو نہیں اور کسی پیغمبر کی امت کو نہیں ملا۔ دو نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو۔ اس میں سے ایک نور سورہ فاتحہ اور ایک نور سورہ بقرہ۔
سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ دو نور ہیں اے محبوب، اللہ نے آپ کو اور آپ کے توسط سے ساری امت کو عطا فرمایا، یہ کسی امت کو نہیں۔ تو بھلا غور کریں، فاتحہ دینے میں کیا قباحت ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اگر کوئی فاتحہ لفظ فاتحہ کہتا ہے تو آدمی کیا پڑھتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا اللہ کا دیا ہوا نور اس کے لبوں پہ آ جاتا ہے، اس کی زبان سے اس کی زبان اس سے روشن ہو جاتا ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ آخر اس میں کس بات کی قباحت ہے لوگوں کو کہ وہ فاتحہ دینا نہیں چاہتے اور یہ بے معنی سوال کر دیتے ہیں کہ فاتحہ دینا کیا قرآن میں ہے؟ تو ان کو جان لینا چاہیے کہ قرآن ہی میں تو سورہ فاتحہ ہے، کسی اور کتاب میں نہیں۔ تو گویا سورہ فاتحہ یہ سورہ نازل ہوا کس کے طرف سے؟ کس نے نازل کیا اس کو؟ اللہ نے نازل کیا۔ اور کس پر نازل کیا؟ تو فاتحہ دینا ہے کیا پوچھتے ہیں تو آپ جواب دے دیجئے، سورہ فاتحہ جو ہے اللہ نے دیا، محمد نے لیا اور محمد رسول اللہ نے ساری امت کو دیا۔ اب فاتحہ ہوگی۔ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی معمول قرآن و حدیث کے خلاف نہیں۔ جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف جاتے ہیں، مگر اہل سنت اس کے خلاف نہیں کرتے۔ چنانچہ گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتیں سماعت فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہر تعریف، چاہے وہ ملک کرے، چاہے وہ بشر کرے، چاہے وہ نبی کرے، چاہے وہ ولی کرے، چاہے وہ مومن کرے، چاہے وہ حیوش و طیور کرے، چاہے وہ چرند و پرند جس کو کہتے ہیں حیوش و طیور، چرند و پرند کرے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ تو جو بھی مخلوق تعریف کر رہی ہے وہ سب تعریف اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور مخلوق میں سے کسی کی تعریف ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، مخلوق کے لیے اگر کوئی تعریف ہو رہی ہے، جیسے نبی کی تعریف ہوئی، اولیاء کی تعریف ہوئی، علماء کی تعریف ہوئی، کائنات کی تعریف ہوئی، چاروں سورج کی تعریف ہوئی، بظاہر مخلوق کی تعریف دکھتی ہے، حقیقت میں یہ مخلوق کی نہیں، خالق کی تعریف، حقیقت میں یہ خالق کی تعریف ہے۔ تعریف کرنے والا بھی تعریف خدا کی کر رہا ہے، اور اگر بندوں میں یا مخلوق میں کسی چیز کی تعریف کر رہا ہے تو اس نسبت سے خدا ہی کی تعریف۔ اگر نبی کی تعریف کوئی کر رہا ہے تو وہ تعریف کس کی ہے؟ ظاہر میں نبی کی دکھتی ہے، حقیقت میں اللہ کی تعریف۔ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے، تو ہر تعریف اسی کے لیے، ہر حمد اس کے لیے۔ تو یاد رکھیے، ہم تعریف کو کہتے ہیں، شکر حضرت کو کہتے ہیں۔ تو شکریہ جب ادا ہوتا ہے، تعریف کب ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے، ظہور نعمت پر تعریف ہوتی ہے، جی ظہور نعمت پر تعریف ہوتی ہے، حصول نعمت پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ظہور نعمت پر تعریف، حصول نعمت پر شکریہ۔
جب اللہ کی نعمت ظاہر ہو گئی تو اس کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہم ہو رہی ہے۔ جب وہ چیزیں ہمیں مل گئی تو اس کا کیا ہو رہا ہے؟ شکر ادا ہو رہا ہے۔ تو ظہور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں ان نعمتوں کے ظہور پر کیا کرنا چاہیے؟ تعریف۔ جیسا کہ میں نے کہا، صنعت کی تعریف سانے کو، شعر کی تعریف شاعر کو، تقریر کی تعریف مقرر کو، تحریر کی تعریف محرر کو۔ محرر کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، تحریر کی تعریف کر دیجیے، خود بخود محرر کی تعریف۔ بنانے والے کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، جو چیز بنایا ہے اس کی تعریف کر دیجیے، کس کی تعریف ہو جائے گی؟ بنانے والے کی۔ ایسے مخلوق کی تعریف کیجیے، خدا کی تعریف۔ اور کبھی بھی دو چیزوں سے خوشی ہوتی ہے، ایک تعریف کرنے سے، ایک شکریہ ادا کرنے سے۔ خوشی دو باتوں میں، ایک تعریف کرنے میں اور ایک اگر کسی نے میری تقریر کی تعریف کر دی تو اسے میں کیا مجھ کو اس سے کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے کا موڈ نہیں بنا، برابر نہیں تھی تقریر ٹھیک نہیں تھی، درس قرآن آج کا پھیکا تھا، اگر کوئی کہہ دے تو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ اگر کسی نے کہہ دیا ماشاءاللہ بڑے اچھا درس تھا، بڑی اچھی باتیں تھی، تو تعریف کرنے کے لیے میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میری خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقریر کی تعریف کر دینا خود میری تعریف ہو گئی۔ تو تعریف کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی بھی شان یہ ہے کہ اللہ اپنی تعریف، اس لیے کہ خدا کی تعریف کے لیے وہ محتاج نہیں ہے، اس پوائنٹ پہ اللہ اپنی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ تعریف کرو بھی تو اسی کی تعریف ہے، تعریف نہ کریں گے تو بھی اسی کی تعریف۔ تعریف سے اللہ کچھ نہیں، اس کی تعریف سے نہیں، وہ کب خوش ہوتا ہے؟ کسی نے آ کر مجھ سے کہا مولانا آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے۔ یہ میرے پیر و مرشد نے اس مثال کو کافی سال پہلے بیان فرمایا تھا، مجھے یاد ہے۔ مولانا آپ بہت، میں نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے مجھے؟ کیا دیکھا آپ نے مجھے؟ نہیں کچھ دیکھا تو نہیں، آپ سے میں نے کہا کہ نہیں میری تقریر سنی ہے؟ سنا تو نہیں، مگر آپ سے کیا میرے ساتھ سفر کیا ہے آپ نے؟ دوستی کی ہے آپ نے؟ کچھ لین دین کیا ہے آپ نے؟ نہیں، وہ سب کچھ آپ سے کسی بھی صفت، کسی بھی کمال، کسی بھی نعمت کے نسبت سے تعریف نہیں کرتا، بلکہ ذات آپ اچھے، آپ اچھے۔ بھائی حسن و جمال کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں ویسی بات تو نہیں، مگر آپ بڑے اچھے۔ تو اب اس سے ہم کیا کہیں گے؟ ویسٹ آف ٹائم، بیکار کریں، جائیے بیکار کریں۔ اگر کسی نے کہا آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، کسی نے کہا آپ کا شاگرد بہت اچھا ہے، کسی نے کہا آپ کی تقریر بہت اچھی ہے، تو اس سے کیا ہو گئی؟ خوشی ہو گئی۔ تو معلوم ہوا جیسے کسی کی صفت یا کسی کی کمال یا کسی نعمت کی نسبت سے تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رب ذوالجلال اللہ رب العزت بہت سی نعمتیں دیا، اس کی تعریف کریں گے تو شکریہ ادا ہو جائے گا، مگر اللہ کو ایک نعمت بڑی پسند ہے، ایک نعمت بہت پسند ہے، اس کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، اور وہ نعمت ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ حضور کی تعریف کرے، اللہ راضی
ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ساری تعریفیں کس کو سزاوار ہے؟ اللہ کو سزاوار ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، اس کی صفت رحمان اور رحیم۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ مالک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ چار صفات یہاں بیان ہو تو گزشتہ بھی آپ نے سنا ہے۔ کیا صفت پہلی؟ رب۔ دوسری صفت کیا ہے؟ رحمان۔ تیسری صفت کیا ہے؟ رحیم۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ مالک۔ اب یہ چاروں صفات بندہ اللہ کے بیان کرتا ہے قرآن کی اس سورت کی روشنی میں۔ انسان کے تین حال ہیں، انسان کے تین حال ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ تین زمانے، ماضی، حال، مستقبل۔ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ ماضی، حال، مستقبل، یہ تینوں زمانے، ان زمانوں میں اللہ کی عنایتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ پہلا زمانہ کیا ہے؟ ماضی۔ ماضی میں کیا تھے؟ ماضی میں کیا تھے؟ عدم، عاجز، میت۔ ماضی میں کیا تھے؟ عدم، موت، جہالت۔ ماضی میں عدم، موت، جہالت، یہ تین چیزیں تھیں۔ اب اس کی شان رحمانیت کی ہے، شان ربوبیت کی ہے کہ اس نے عدم کو موجود کیا، مردے کو زندہ کیا، جاہل کو علم دیا۔ عدم کو موجود کیا، صوفیہ کی بات ہے، عدم کو موجود کیا اور مردے کو زندہ کیا اور جاہل کو علم دیا۔ کھانا پانی سب کو دیا ہے، مگر صوفیہ کی اصطلاح میں کہتا ہے خدا نے جو سب سے بڑی چیزیں تم کو دی ہے اس کو یاد کرو۔ چرندوں پر دانا دیا، زرے کو بھی اس نے غذا دی ہے، سب کو دیا، تم کو بھی دیا ہے، مگر تمہیں خاص چیز کیا دی ہے؟ عدم سے موجود کیا۔ موجود کس سے کیا؟ اپنے وجود سے موجود کیا۔ عدم کو موجود کیا، کس سے موجود کیا؟ اپنے وجود سے موجود کیا۔ مردے کو زندہ کیا، کس سے زندہ کیا؟ اپنی صفت حیات سے۔ اپنی صفت حیات سے مردے کو زندہ کیا اور جاہل کو علم دیا اپنی شان علیمی سے۔ شان علیمی سے جاہل کو علم دے دیا۔ یہ کمال اس نے عطا فرمایا کہ ہمیں موجود بھی کیا، ہمیں زندہ بھی کیا اور ہمیں علم بھی دیا، اور سبا صفات کاملہ جو تعلیم اس نے وہ لوگ تک چلے جائیں۔ عطا کرنے کے بعد یہ ماضی کی بات ہے۔ حال میں کیا ہوا؟ ماضی میں کیا تھے؟ عدم، میت، جاہل، یہ ماضی میں تھے۔ حال کیا ہے؟ کہ موجود، زندہ، عالم، یہ حال میں جی، یہ حال اس حال میں لے آیا۔ جس کا وجود نہیں تھا اسے موجود کیا، جو مردہ تھا اسے زندہ کیا، جو جاہل تھا اسے عالم کیا، جو کس حیثیت کا مالک نہیں تھا اس کو صاحب حیثیت کیا، کمال دے دیا۔ تو یہ کمال دینا کیا ہے؟ یہ حال ہے۔ مستقبل، مستقبل میں کیا ہے؟ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد پھر ایک دنیا رکھا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔
وہاں اٹھائے گا، جو کچھ نے ہم نے عمل کیا اس کی جزا دے گا، جو کچھ ہم نے عمل کیا اس کی جزا دے گا۔ اچھا عمل ہے تو جزا دے گا، برا عمل ہے تو سزا دے گا۔ اب یہاں جزا کی بات لے کر چلیے، جنت کا وعدہ ہے، جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے، عبادتوں کا اجر ہے، عبادتوں کا ثواب ہے، یہ سب دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماضی میں کوئی ہستی نہیں تھی، اس ہستی کو حال میں لایا، حال میں لا کر پھر مستقبل بتایا، جیسے تھے ویسے نہیں کیے جائیں گے، ماضی میں جیسے تھے ویسے نہیں بنیں گے تم، بلکہ تمہاری منزل آگے بڑھ جائے گی، تمہاری منزل اتنی آگے بڑھے گی کہ تم وہاں پہنچ کر نعمتیں ہی کیا دیکھو گے، نعمتیں ہی کیا لوگے، میرا دیدار بھی دیکھو، میرا دیدار بھی دیکھو، وہاں میں تمہیں دیکھ جاؤں، وہاں میں تمہیں مل جاؤں۔ ماضی میں تم کچھ نہیں تھے، حال میں ہم نے بہت کچھ بنا دیا، مستقبل میں اور نواز کیا۔ یہ صفت، یہ شان سوائے خدا کی کسی کی نہیں ہے، اس واسطے اس کو رب بھی کہتے ہیں، رحمان بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں، مالک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ماضی، حال، مستقبل میں ہمارے اوپر کرم کرنے والی کون ذات؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت جب کرم فرمایا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ مولا ہمارے عدم کو تو نے موجود کر دیا، ہم مردہ لوگوں کو تو نے زندہ کر دیا، ہم جو ناقص لوگوں کو تو نے قابل کر دیا، مولا تیرا کرم ہے، اس لیے کہ اس کا اجر بھی تو نے آگے دینے کا وعدہ کیا ہے، تیرے وعدے پر ہمارا یقین ہے، اس لیے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق، کوئی ایسا دینے والا بھی نہیں، ایسا کسی نے دیا بھی نہیں ہے، ایسا کسی کا وعدہ بھی نہیں ہے، لہذا تو ہی ہے مولا، اس لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری، دوسرا خدا نہیں ہے، معاذ اللہ، دوسرا الہ نہیں ہے، دینے والا داتا دوسرا نہیں ہے، سب کچھ اسی نے دیا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات سمجھیے، امام صاحب تمام مصلیوں کی طرف سے وکالت کر لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ جماعت، ان کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں اور یہ سب کے طرف سے بول دیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو بھی کیا پڑھنا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے جب تنہا نماز پڑھ رہے تو ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، نہیں، یا نعبد ہے، نعبد ہے اور نستعین ہے، جمع کا سیوا ہے۔ کیا بتا رہا ہے قرآن، کیا تعلیم دے رہا ہے؟ اے نماز پڑھنے والے، تو نماز پڑھ نہیں سکتا، اللہ کے محبوب بندوں نے جو نماز پڑھی ہے ان کی نمازوں میں تیری نماز شامل کر لے۔ کام نہیں آتے بولتے ہیں اولیاء، اور یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ بتاؤ بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں پڑھتے ہیں؟ کون کون شامل ہو گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں؟ نماز ہم پڑھ رہے ہیں مگر ہماری نمازوں میں اولیاء شامل ہو گئے، ہماری نمازوں میں حضور شامل ہو گئے، ہماری نمازوں میں صحابہ شامل ہو گئے، ہماری نمازوں میں اللہ کے محبوب بندے شامل ہو گئے، تو ہم اکیلے نماز نہیں پڑھتے، محبوبوں کے دامن سے وابستہ ہو کر کے عبادت کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور مزہ ملے گا نماز میں، لطف ملے گا نماز میں، عبادت میں کیفیت آئے گی،
مولا میں تیری عبادت کیسے کروں، اس سے نہیں ہوتا ہے، میں گناہگار ہوں مولا، مگر تیرے محبوبوں کے نمازوں میں میں اپنی نماز ملا دی ہے، ان کی عبادت میں میری عبادت ملا دی ہے مولا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نعبد کے اندر ہاں سب آ گئے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، تیری ہی عبادت کرتے، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہاں یہ آج کے درس میں یہ اگر سمجھ میں آ گیا آپ کو نعبد و نستعین کیوں، تو کوئی بدعقیدہ آ کر آپ کے ایمان پر ضرب نہیں لگا سکتا۔ انہوں دیتے ہیں کیا، انہوں دیتے ہیں کیا، ان کو یاد کرنے سے ہو جاتا ہے کہ ایسا آپ کو بہکانے والے کوئی ملیں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو درس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے تو وہ آ جائے تو اس پر احسان ہے آپ کا، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آپ کو محسوس ہو جائے گی، آپ کو سلامت جب یہ بات معلوم ہوئی۔ یاد رکھیے اس کے بعد کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد۔ یہ بندے پن کا تقاضا ہے، بندے پن کا تقاضا ہے۔ مولا اتنا تو نے دیا ہے، میرا کام یہی ہے کہ میں تیری عبادت کروں، ہمارا کام یہی کہ ہم تیری عبادت، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، کسی کی عبادت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، نستعین تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہاں کیا بتایا گیا کہ دیکھو سارے سوالات، ساری مدد کس سے لی جائے گی؟ اللہ سے لی جائے گی، مگر اس نے ایک قانون بنایا، بیماری کدھر سے؟ اللہ کی مدد، شفا اللہ جی۔ اب یہ شفا کے لیے، صحت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ بیٹھ جائیں گے کون نہیں، کیا طریقہ ہے؟ علاج کریں۔ علاج میں دو چیزیں ہوگی، ایک ہے ڈاکٹر اور ایک ہے دوا، ایک ہے ڈاکٹر اور ایک ہے دوا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری پیش کی، اس ڈاکٹر نے ہماری بیماری کو سمجھا اور دوا تجویز کیا، تو بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، مگر گئے کہاں؟ ڈاکٹر کے پاس، سمجھے؟ اب ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈاکٹر صاحب میری مدد کر دیجیے، ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دیجیے، یہ بولنا، یہ استعانت، یہ مدد جو ہے بندے سے نہیں لی جا رہی ہے، سمجھے؟ چونکہ اللہ نے ہر کام نسبتوں میں رکھ دیا ہے، ہر کام ہر چیز کا رکھ دیا ہے، نسبت میں رکھ دیا ہے۔ اب ڈاکٹر مسبب نہیں ہے، سمجھے؟ سبب ہے، ذریعہ ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہے، مسبب نہیں ہے۔ اصل مسبب کون ہے؟ اللہ۔ اصل شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مگر کہاں گئے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ پھر ایک ضرورت پڑ گئی آپ کو، کسی سے کچھ مدد لینے کی، کام مجھے ضرورت ہے، آپ نے کچھ کام آ جائے، آپ اس کے پاس گئے، 10,000 لیے، 20,000 لیے، کچھ نہیں، وقت پر وہ کیا گیا؟ کام آ گیا۔ تو آپ کی ضرورت کے لیے اگر کسی کے پاس پہنچے تو وہ آپ، ہمارا خدا نہیں ہے معاذ اللہ، وہ کون ہے؟ سبب ہے، سبب ہے۔ اور اللہ نے ساری دنیا کو اسباب کا ذریعہ بنایا ہے، یہ سب کیا ہے؟ پیاس بجھانے والا اللہ ہی ہے۔ مگر میں نے عمران سے کہا بابو پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، اگر میں یہ سمجھ کے کہوں
کہ یہی پانی پلانے والا اس کے سوا دوسرا نہیں ہے، شرک ہو جائے گا۔ اگر میں یہ جان کے پوچھوں کہ اس کی نسبت سے مجھے پانی نہیں ملتا، تو یہ کیا ہے؟ سبب ہوگا۔ پانی ہے، پیاس ہے، اس کی قدرت ایسی ہے بغیر پانی کے بھی وہ پیاس بجھا سکتا ہے، مگر کیا قانون ہے کہ پیاس بجھانا ہے تو پانی پیو، تو پانی کیا ہو گیا؟ سبب ہو گیا۔ کسی سے پانی مانگا تو کیا ہو گیا؟ سبب ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو کیا ہو گیا؟ سبب ہو گیا۔ دوا لے لیا تو کیا ہو گیا؟ سبب ہو گیا۔ نسبت بولتے اس کو۔ دنیا میں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ خالق ہوئی، خالق ہوئی۔ اللہ کے سوا دوسرا کوئی خالق نہیں۔ مگر فارم بھر رہے ہیں، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی ماں کا نام تو نام کو لیتے ہیں تو کیا ہے؟ سبب، نسبت۔ تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر نسبتوں کے بھی پیدا کرتا ہے، مگر اس کا قانون یہ ہے کہ پیدا کرنے کے لیے اس نے کیا مقرر کر دیا؟ نسبتیں۔ تو نسبت کی طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے مدد لینا شرک نہیں ہے۔ نسبت کے طور پر ماں باپ کے پاس جانا، ان سے مدد لینا شرک نہیں ہے۔ نسبت کے طور پر اولاد سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ ایسے نسبت کے طور پر اولیاء سے مدد مانگنا بھی شرک نہیں ہے۔ انبیاء سے بھی مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ سمجھے؟ کیا ہے وہ؟ نسبت۔ نہیں سمجھ میری بات؟ تو نسبت کے طور پر جیسے دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر، حکیم، ماں باپ وغیرہ وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ اسباب ہیں، نسبتیں ہیں۔ ان کے پاس جانا، ان سے کچھ حاصل کر لینا کیا نہیں ہے؟ شرک نہیں ہے۔ ایسے ہی انبیاء اور اولیاء کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے کچھ حاصل کرنا بھی شرک نہیں ہے۔ بات سمجھنا ہے؟ اور جو کچھ ان کے پاس ہے، چاہے ڈاکٹر کے پاس علاج ہو، کسی اور کے پاس پیسہ ہو، کسی اور کے پاس ذہن ہو، یہ سب کس کا ہے؟ ان کا داخل اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جیسے ایک شخص نے کہا کہ ابا مجھے یہ مدد کر دی، باپ نے کہا نہیں دیتا، میری مرضی نہیں دیتا۔ پھر دوسرے بیٹے نے آ کے کچھ مانگا تو اس نے جب انکار کر دیا تو بڑا ذہین تھا۔ اس نے کہا میں آپ کا نہیں مانگ رہا ہوں، ہمارے دادا کا مال ہے۔ ہمارے دادا کی برابر بھی ہے، تو اگر دادا آپ کو نہیں دیتے تو ان کی مرضی تھی، مگر جب آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اس کا استعمال آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس میں ہمارا حق ہے۔ تو دادا کا دیا ہوا تو بات بتا گئی۔ تو اولیاء اللہ کے بعد ہم جو لیتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہی لیتے ہیں۔ بزرگوں سے جو لیتے ہیں کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا ہوا لیتے ہیں۔ تو اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہو؟ بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو تو غیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جب سوال آتا ہے تو آپ یہ جواب دیجیے سارے خزانے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ دے دیے ہیں، میں ان کے اللہ کے دیے ہوئے خزانے ان سے مانگنے کے لیے جاؤں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا جی، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھے بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں
تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں غیر کو جو خدا سے دور ہو وہ ہے. پھر ایک مثال لے لینا. بیٹا دوسرے باپ کا ہے, کسی اور باپ کے پاس جا کر کے پراپرٹی مانگتا ہے, کسی اور باپ کے پاس جا کر کے دولت مانگتا ہے, تقاضا کرتا ہے. تو باپ کا کیا جواب ہے؟ باپ جب دیکھتا ہے تو میں رہتے غیروں کے پاس کیوں, میں ہوں غیروں کے پاس گئے, کیا وہ تیرا باپ تھا غیروں کے پاس گیا؟ تو معلوم ہوا اپنا ہو کر غیر کے پاس جاتا ہے تو ناراض ہے, اور اولیاء غیر نہیں ہے, اولیاء غیر نہیں ہے. غیر اللہ خدا کو نہیں, اولیاء کو نہیں کہا گیا, ولی اللہ کہا گیا, اولیاء اللہ کہا گیا. اولیاء اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے دوست, اللہ کے پیارے. تو اللہ کا جو دوست ہے وہ اللہ والا ہے, اللہ والا ہے. اور اللہ والے سے جب اللہ کو مانگتے ہیں تو اس کے خزانے کو اس کی ذات کے اعتبار سے چھوڑتے جی. اللہ کے جو خزانے ہیں اللہ والوں کے حوالے اس نے کیا ہے تو بہت مختصر خزانے ہیں. اللہ کی ذات اعلیٰ و ارفع ہے تو اللہ والوں کے پاس کون ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے. جب اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے تو اللہ والوں کے پاس اللہ کے خزانے کیوں نہیں ملیں گے؟ اگر ہاں یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ کر اپنے ایمان کو بچا لیجیے گا. دیکھو, جو شخص اولیاء اللہ کو غیر اللہ مانتا ہے اس کو روا نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس جائے. جو اولیاء اللہ کو خدا سے غیر مانتا ہے اس کو روا نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے. بھائی آپ اولیاء اللہ کو جی غیر مانتے ہیں کہ عین مانتے ہیں؟ جب عین مانتے ہیں تو ان سے لینا اسی کا لینا ہے. اب یہاں بدھی اگر ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھو رزق اللہ دیتا ہے مگر بارش کون برساتے ہیں؟ کون سا بارش نکال لیتے؟ جو دو بھی دانے کھائے جا رہے ہیں, جو دانے کھائے جا رہے ہیں وہ بارش سے نہ آ رہے ہیں تو دانے کون بنانے والا, دانے کون پکانے والے؟ فرشتے. میرے آقا نعمت دامت برکاتہ العالیہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمائے کہ دیکھو فرشتے ایک ایک دانے کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں, بلکہ حضرت نے فرمایا حدیث کے حوالے سے بارش کے ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ, بارش کے ایک قطرے کے ساتھ وہ فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ ہمارے حق میں جو دانا ہے وہ دانا بناتا ہے کھیتوں میں. پھر وہ دانے کے ساتھ بازار میں تک آ جاتا ہے. کون؟ فرشتہ. پھر ہم نے خریدا وہ دانا, دانوں کے ساتھ ہمارے پاکٹ میں آ گئے. ظاہر میں دانے ہیں, ساتھ میں فرشتہ, اور ایک دانے کا ایک فرشتہ. کتنے دانے ہیں جس کو ہم شمار نہیں کرتے. اور وہ پکوان جب کرتی ہے, مائیں بہنیں جب پکوان کرتی ہیں, حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی. مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے اس مسجد میں جب میں بیان کر رہا ہوں درس قرآن, ایسا معلوم ہو رہا ہے ٹیبل ایسا ہے, سامنے دروازہ گولی پالم کی مسجد ہے, 69 میں میرے سرکار ایسے بیٹھ کے بولتے ہیں. جو اس زمانے کو دیکھے ان کو یاد ہے ایسے بات. اور آج شیروانی کے ساتھ آیا ہوں تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ میں نہیں ہوں, مجھ میں وہ دکھ رہے ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں. تو بڑی پیاری بات حضرت نے یہاں ارشاد فرمائی کہ عورتیں پکوان کرتی ہیں, مرد بھی کر سکتے ہیں جی. اب یہ جو کھانا جب پکتا ہے تو
کیا ہوتا ہے؟ کھل 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 کھل، دانے کیا ہے؟ ناشتے، کھل 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 کھل، سمجھے؟ وہ دانے جو کھل 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 پکتے ہیں وہ پکانے میں فرشتوں کا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے سبب کے طور پر ہمارے کھانے کے دانے کو فرشتوں کی نسبت سے دے دیا، تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ وہی کام کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، میں زیادہ اختیار ان کو نہیں ہے۔ میکائیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہی کام، اسرائیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہی کام، جی اسرائیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہی کام، جو کام ان کو دے دیا اللہ وہی کام کرتے، مگر اولیاء وہی کام نہیں کرتے۔ اللہ نے بہت اختیار ان کو دیا ہے، بہت اختیار دیا ہے کہ بگڑی بنانے کے لیے اگر بغداد میں رہ کر کوئی پکارے تو بنگلور میں چلے جانا، بگڑی اجمیر میں سے کوئی پکارے تو بنگلور کے دیوانے کی بگڑی بنا دینا۔ ہم نے آپ کو اپنا محبوب اور ولی بنایا ہے تو ساری کائنات کا اختیار ہم نے آپ کو دیا ہے، جی تو معلوم ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آج اس آیت پر میں آج بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اور پروگرام میں بھی جانا ہے، مگر کتنے بھی پروگرام آ جائیں پہلے ہفتے کا دن مجھے حکم اہم ہے، حکم کی تعمیل اہم ہے، ان کے حکم سے سب جگہ ہو، اگر ان کے حکم پر نہ رہوں تو میں کسی جگہ نہ رہوں گا، وہ سنبھال کر کے رکھیں، وہ بچا کے رکھیں۔ بہرحال آج یہ باتیں آئیں تو چند نئی باتیں آپ حضرات کے علم میں آئیں، جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں ہے نعبدو میں، سمجھے عابدو کیوں نہیں کہتے، نعبدو کیوں کہتے ہیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں تو ہمارا ایمان اور عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، ہمارے معمولات قرآن کے مطابق ہیں، حدیث کے مطابق ہیں، اس کے مطابق چلنے والے ہی کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر چلنے والے جو ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے، ان کا جو بھی نام وہ رکھ لیں یا دنیا